یہ ایک روشن اور خوشگوار دوپہر تھی جب مجھے اپنے دوست کی طرف سے ایک دل سے دیا گیا دعوت نامہ ملا کہ میں اس کے گھر رات کے کھانے پر آؤں، اور اگرچہ میں اس سے پہلے بھی کئی بار اس کے ہاں جا چکا تھا، مگر اس دعوت میں ایک خاص سی گرمی تھی، شاید اس کے اسرار میں اس جوش میں جو اس کی آواز میں تھا جب وہ کھانے کی تفصیل بتا رہا تھا جو اس نے تیار کیا تھا۔ جب میں اس کے گھر کی طرف جانے والی مانوس گلیوں سے گزر رہا تھا تو سورج کی روشنی عمارتوں پر سنہری جھلک ڈال رہی تھی، بچے گلیوں میں خوشی سے کھیل رہے تھے، اور ایک نرم سی ہوا دور کہیں سے مصالحوں اور تازہ پکے کھانوں کی خوشبو لے کر آ رہی تھی، جس سے میرا انتظار ہر قدم پر بڑھتا جا رہا تھا۔ جب میں اس کے دروازے پر پہنچا تو اس نے ایک کھری مسکراہٹ، گرم مصافحہ اور ایسا پرخلوص گلے لگا کر استقبال کیا جو دو دلوں کے بیچ کی دوری کو فوراً ختم کر دیتا ہے، اور اندر سے قہقہوں اور خوشگوار آوازوں کی گونج سنائی دے رہی تھی جو فضا کو زندگی سے بھر رہی تھی۔ جیسے ہی میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو گھر کے افراد نظر آئے جو ادھر الفادیر مصروف تھے، میز پر ڈشز رکھ رہے تھے اور آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، جبکہ آہستہ پکتے گوشت اور تازہ بکی روٹی کی خوشبو ایک اندیکھی دھن کی طرح کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ کھانے کا کمرہ مہمان نوازی کا ایک شاہکار تھا، خوشبودار چاول کے اونچے ڈھیر، مصالحوں میں دم پکاتے ہوئے مزیدار سالن کے پیالے، رنگ برنگے تازہ سلاد، ٹوکریوں میں رکھی گرم روٹیاں اور سب سے پیش کیے جانے والے نفیس میٹھے۔ ہم سب میز کے گرد بیٹھ گئے، ایک دوسرے کو کھانا پیش کیا، مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا، اور بات چیت بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہی۔ بچپن کی یادیں، مشکلات کے لمحات، مستقبل کے خواب اور ہلکے پھلکے لطیفے جن پر ہنستے ہنستے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وقت کی اہمیت ختم ہو گئی کیونکہ کمرے کی روشنی اور رفاقت کی گرمی نے اس شام کو ایک خوشگوار خواب بنا دیا۔ کھانے کے بعد ہم چائے کے کپ لیے بیٹھک میں آ گئے، باتیں کرتے اور سناتے رہے، جبکہ باہر کی رات اور زیادہ گہری اور خاموش ہوتی گئی۔ آخر کار جب جانے کا وقت آیا تو میرا دوست مجھے دروازے تک چھوڑنے آیا، اس کے شکریہ کے الفاظ میں خلوص جھلک رہا تھا، اس کی آنکھوں میں اس رشتے کی مضبوطی نظر آ رہی تھی جو ہم نے اس شام اور گہرا کیا۔ اور جب میں ٹھنڈی رات کی ہوا میں قدم رکھ رہا تھا تو دل میں ایک گہری تسکین تھی، ساتھ صرف کھانے کی یاد نہیں بلکہ یہ قیمتی احساس بھی تھا کہ سچی دوستی بڑے مظاہروں سے نہیں بلکہ ان لمحات سے ناپی جاتی ہے جو محبت، ہنسی اور خلوص سے سانجھے کیے جاتے ہیں۔